وہ بھی اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی بھی دعا کو بھی قبول کرتا ہے. اس کا فجور، اس کا گناہ، اس کا فسق اس کے اوپر ہے، لیکن اللہ اس کی دعا قبول کرنے میں ذرا بھی ڈھیل یا سستی نہیں کرتے. اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور اللہ رب العزت سستی کی صرف سے ویسے بھی پاک ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت دیر نہیں کرتے اور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور فرمایا چلو یہ بھی چھوڑو، اگر فاسر فاجر تو دور کی بات ہے، اگر کافر بھی خلوص نیت سے اللہ سے دعا کر لے تو اللہ اس کی بھی دعا قبول فرماتے ہیں. سورۃ لقمان ہے، قرآن کی 31 نمبر کی صورت ہے. اس کے آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ. اللہ فرماتے ہیں جب یہ کفار، یہ مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ان کی بور میں پھنستی ہے تو وہاں خالصتاً مجھے پکارتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو خشکی کی طرف نجات دیتا ہوں. اللہ اکبر. بھائی کون کہتا ہے اللہ گنہگار کی سنتا نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ نیک کی تو سنتا ہے، بالکل سنتا ہے. اللہ فاجر فاسق گنہگار کی بھی سنتا ہے، یہ تو درکنار اللہ کافر کی بھی سنتا ہے. اور بھائی کافر چھوڑو، اللہ کے ہاں سب سے بدترین، سب سے ذلیل اور کمتر جو شخصیت ہے وہ شیطان کی، ابلیس کی ہے. اللہ نے تو اس کی بھی دعا قبول کی ہے. جب اللہ رب العزت نے کہا نا کہ میری جنت سے نکل جا، تو پتہ کیا کہتا ہے؟ صاد ہے، قرآن کی 38 نمبر کی صورت ہے اور آیت نمبر 79 اور 80 کہتا ہے قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین. رب سے دعا بھی کی، انہوں پتا جے تو اج دے مسلمان نوں نہیں پتا. رب تو دعا کیتی تو رب دی ربوبیت دا واسطہ دے کے دعا کیتی. اللہ اکبر. قال ربی، اور ابلیس کہتا ہے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے دے، یہ دعا ہے میری تجھ سے. اللہ نے کہا جاؤ ابلیس تجھے قیامت تک مہلت دے دی، تیری دعا کو قبول کر لیا میں نے. اور ابلیس جیسا بھی کوئی لعنتی ہوگا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو خبیث ہے وہ ابلیس ہے، اور اللہ نے تو ابلیس کی بھی دعا قبول کر لی. اور آخر میں ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ دعا کی طاقت کتنی ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے. 18 پشتیں گزر جائیں، 18 پشتیں، 950 سال کہہ رہا ہوں، 18 پشتیں گزر جائیں. اتنا لمبا عرصہ دعا تبلیغ کرنے کے بعد دعا کو 2 گھنٹے نہیں منگی، صرف 2 لفظ کہے کی کیا؟ انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر. سورۃ قمر ہے، 54 نمبر کی صورت ہے. کہا اللہ میں مغلوب ہوں اور میری مدد کر. 2 لفظ صرف، ایک کیا ہے مغلوب، دوسرا فانتصر. بس اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں، عاجز آ گیا ہوں اور تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں. مفسر نے لکھا ہے اللہ نے اس دعا کے 2 کلموں کی وجہ سے کائنات کا نظام بدل دیا. اللہ، نظام پتہ کیا ہے؟ یہ پانی انسان کے لیے فائدہ مند ہے، فائدہ مند ہے نا. پانی نہ ہو انسان ہی نہیں جی سکتا. پانی پہ حیات ہے انسان کی. اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان کو حکم دیا بارش شروع کر دے، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے. چشمے کا پانی جاؤ جا کر پہاڑی علاقے کا پانی پی کے دیکھو کیسی مٹھاس ہے اس میں. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. بارش کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے ان دونوں نعمتوں کو، یہ پانی ہے، چشمے کا پانی، آسمان کا پانی، اللہ نے اس نعمت کو ان کے لیے زحمت بنا دیا. اللہ، کائنات کا نظام بدل دیا. ہوا کے میں حیات رکھی اللہ نے، پانی میں حیات رکھی اللہ نے، لیکن صرف 2 کلمات کہیں، 2 کلمے، صرف 2 الفاظ بولے ہیں. اللہ نے 2 الفاظ کی وجہ سے کائنات کا نظام بدل کے رکھ دیا. وہ پانی جو انسان کو فائدہ دیتا تھا، جو نفع بخش تھا، اللہ نے اسی پانی کو ان کے لیے ہلاکت کا سبب بنا دی. یہاں سے ایک نقطہ نکلا، جو شریر ہوتا ہے، جو شرارتی ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس چیز سے عذاب دیتے ہیں جو سب سے زیادہ اس کے ہاں اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے یہ پانی تمہارے ہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے،
اسی پانی سے میں تمہیں ہلاک کروں گا۔ اللہ اکبر، دیکھو کائنات کا نظام ہی بدل دیا صرف 2 کلموں کی کہنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا دعا کی پاور اتنی ہے کہ جب بھی انسان خلوص نیت سے اللہ سے دعا کرے گا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ جب بھی کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، درد ہو، اولاد مانگنی ہے، بیٹی یا بیٹے مانگنے ہیں، یا کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو خدا را صرف اور صرف تنہائی میں اللہ سے۔ اب دیکھو یونس علیہ الصلوۃ والسلام عذاب کا کیا کہ چلے گئے، پیچھے قوم ساری کی ساری اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے کھڑی ہوگی، ہاتھوں کو اٹھا لیا اللہ ہمیں بخش دے، اللہ نے پوری قوم سے عذاب کو ٹال دیا۔ اگر ایک گھر کے چند افراد رات کو اٹھ کر، 4 افراد ہیں گھر کے، وہ چند افراد ہیں، اٹھ کر کے رات کو تہجد کے وقت ان کے گھر میں کوئی مصیبت ہے، کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، کیا وہ مصیبت نہیں جائے گی؟ اللہ کی قسم جائے گی، لیکن یقین کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں دعا کی طاقت اور دعا کی پاور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی اور خوش ہو۔ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت آئے ایمان کی اللہ حالت میں، وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔